یہ سوال صدیوں سے انسان کے ذہن میں گونج رہا ہے کہ کیا دعا تقدیر کو بدل سکتی ہے؟ کیا جو شخص ہماری قسمت میں نہیں لکھا گیا وہ دعا کے ذریعے ہمیں مل سکتا ہے؟ تقدیر اور دعا کے درمیان تعلق کو سمجھنے کے لیے ہمیں پہلے تقدیر کی نوعیت کو دیکھنا ہوگا۔ تقدیر دو طرح کی ہوتی ہے: متعلق تقدیر جو اٹل اور ناقابل تبدیل ہوتی ہے جیسے موت اور زندگی کا وقت۔ معلق تقدیر جو دعا، اعمال اور اللہ کی مرضی سے بدل سکتی ہے جیسے روزی، مشکلات اور تعلقات۔ دعا کو اسلام میں بہت طاقتور ذریعہ سمجھا جاتا ہے جو بظاہر ناممکن کو بھی ممکن بنا سکتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے دعا تقدیر کو بدل دیتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی چیز معلق تقدیر میں ہے تو دعا کے ذریعے اس میں تبدیلی آ سکتی ہے، لیکن اگر کوئی شخص متعلق تقدیر میں ہمارے نصیب میں نہیں ہے تو چاہے ہم جتنی بھی دعا کریں وہ ہمیں نہیں مل سکتا۔ اللہ ہمیں اس کے بدلے کچھ بہتر عطا کر دیتا ہے یا آخرت میں اس کا اجر محفوظ کر دیتا ہے۔ یہاں ایک اور پہلو بھی اہم ہے، دعا کے ساتھ ساتھ انسان کے عمل اور نیت کا بھی اثر ہوتا ہے۔ صرف دعا کرنا اور عملی قدم نہ اٹھانا تقدیر بدلنے کا صحیح طریقہ نہیں۔ اگر کسی کے لیے ممکنہ راستہ کھلے ہیں تو دعا کے ساتھ کوشش بھی کرنی چاہیے۔ اگر کوئی شخص مقدر میں نہیں ہے اور پھر بھی ہم مسلسل دعا کرتے ہیں تو اس کے 3 ممکنہ نتائج ہو سکتے ہیں۔ اللہ وہ شخص ہمارے نصیب میں کر دے اگر وہ معلق تقدیر میں تھا۔ اللہ ہمیں اس سے بہتر کسی اور کا نصیب بنا دے جو ہمارے لیے زیادہ مناسب ہو۔ اللہ ہماری دعا کا بدلہ کسی اور شکل میں دے، مثلا کسی بڑی مصیبت کو ٹال دے یا آخرت میں اس کا اجر دے۔ لہٰذا دعا کبھی ضائع نہیں جاتی، چاہے نتیجہ ویسا نہ بھی ہو جیسا ہم چاہتے ہیں۔ ہمیں اس بات پر یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ ہمارے حق میں بہترین فیصلہ کرتا ہے۔ اگر کوئی شخص دعا کے باوجود نہیں ملتا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ دعا قبول نہیں ہوئی، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں کچھ اور بہتر دینا طے رکھا ہوگا۔ پسند اور محبت میں صبر بہت ضروری ہے۔ بعض اوقات جو چیز ہمیں سب سے زیادہ پسند ہوتی ہے وہی ہمارے حق میں بہتر نہیں ہوتی، اور جو ہمیں نہیں ملتی وہی ہمیں کسی بڑے نقصان سے بچانے کا سبب ہوتی ہے۔ اس لیے دعا کرتے رہنا چاہیے، مگر ساتھ میں یہ بھی یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ ہمیں وہی دے گا جو ہمارے لیے بہتر ہے، چاہے وہ ہماری خواہش کے مطابق ہو یا نہ ہو۔